بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معجزہ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا۔ کسی ملک کا ایک بادشاہ جو سیر و شکار کا بہت دل دادا تھا، اس نے ایک دن اپنے وزیر سلطنت کو سامان شکار تیار ہونے کا حکم دیا۔ چنانچہ وزیر نے با تیاری سامان بادشاہ کو اطلاع دی اور دوسرے روز الصبح مع وزیر و میر شکار اور دیگر شکاری عملہ کے لوگوں کے شکار کھیلنے کی غرض سے شکارگاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس مرتبہ بادشاہ کی لڑکی شہزادی مانا اپنی سہیلی وزیر زادی کے ضد کر کے ہمراہ ہوئی۔ کافی مسافت طے کرنے کے بعد جب یہ شکاری قافلہ ایک سرسبز و شاداب جنگل میں پہنچا تو سفر سے آسودہ ہونے کے لیے بے موجب حکم شاہی اس جگہ خیمہ نصب کیے گئے۔ باورچی خانے کا عملہ کھانا پکانے کے انتظام میں لگ گیا اور کچھ لوگ سفر کی تھکان کی وجہ سے خیموں کے باہر ہی لیٹ گئے کہ اتنے میں خلاف امید اس زور و شور کے ساتھ آندھی چلی کہ اس نے بڑے بڑے تناور درختوں کو زمین سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ گرد و غبار کی وجہ سے پاس کی چیز تک دکھائی نہ دیتی تھی۔ اس طوفان عالم میں ایک کو دوسرے کی خبر نہ تھی۔ شاہی خیمہ و خرگاہ کا دور دور تک کہیں پتہ نہ تھا۔ جب آندھی کا زور کچھ کم ہوا اور منتشر شدہ لوگ یکجا ہونا شروع ہوئے تو اس وقت شہزادی اور وزیر زادی کی تلاش سرعت کے ساتھ کی جانے لگی، جن کا کہیں پتہ نہ تھا۔ بادشاہ اور وزیر دونوں محبت پدری سے بے تاب ہو کر دونوں لڑکیوں کی تلاش میں بے ذات خود محمق یعنی پریشان تھے، لیکن بہت دوڑ دھوپ کے بعد بھی کامیابی نہ ہوئی اور بالآخر بادل ناخستہ دارالسلطنت کی طرف واپس لوٹنا پڑا۔ محل سرا میں اس خبر سے کوہرام مچ گیا، جس میں رعایا بھی شامل تھی۔ اتفاق وقت کے بادشاہ اور اس کے شکاری عملہ کے واپس جانے کے بعد ہی سرحدی ملک کا دوست بادشاہ اسی مشترکہ جنگل میں شکار کے لیے کھیلنے کے لیے آیا۔ شکار کے دوران اس بادشاہ پر پیاس غالب آئی، چنانچہ اس نے اپنے وزیر کو پانی لانے کا حکم دیا، مگر پانی کا ذخیرہ جو قافلہ کے ہمراہ تھا ختم ہو چکا تھا۔ چنانچہ وزیر پانی کی جستجو میں چل پڑا اور ایک پہاڑ کی چوٹی پر آبادی کا پتہ لگانے کے واسطے جا پہنچا کہ وہاں اس کو دو حسین و جمیل لڑکیاں نظر آئیں۔ یہ لڑکیاں وہی گمشدہ شہزادی اور وزیر زادی تھی جو اپنے والدین قافلہ والوں سے جدا ہو گئی تھی۔ چنانچہ یہ لڑکیاں جب اپنے والدین سے جدا ہو کر پہاڑ پر پہنچی تو بہت پریشان ہوئی۔ ظاہر ہے کہ اس وقت ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ دونوں لڑکیاں اس علم انگیز بے ظاہر دائمی جدائی سے اس قدر روئیں کہ بے ہوش ہو گئی۔ عالم گشی میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائی اور نہایت ہی شفقت سے فرماتی ہیں کہ اے لڑکیوں، تم ہراساں مت ہو، پریشان مت ہو، نیت کر لو کہ جب ہم اپنے والدین سے مل جائیں گے تو اس وقت ہم جناب سیدہ کی کہانی سنیں گے۔ لہٰذا ان دونوں لڑکیوں نے حسب ہدایت معظمہ منت مانی۔ جب گش سے ہوش آیا تو اپنے اپنے واقع گشی کو ایک دوسرے سے بیان کر کے منت کی تصدیق کی اور پھر خدا کے رحم و کرم کی منتظر ہوئیں کہ وزیر مذکور پانی کی تلاش میں یہاں تک آ پہنچا۔ جب اس نے ان دونوں بے یارو مددگار لڑکیوں کو اس طرح پہاڑ کی چوٹی پر دیکھا تو بہت حیران ہوا۔ اس نے پوچھا کہ اے لڑکیوں، تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ ذرا اپنے حسب و نسب سے آگاہ کرو اور یہ بتاؤ کہ تم ان سنسان جگہ اور اتنی اونچی پہاڑ کی چوٹی پر کیسے پہنچی؟ وزیر کے دریافت کرنے پر دونوں لڑکیوں نے آبدیدہ ہوتے ہوئے اپنا سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد اپنے حسب و نسب اور مراتب سے بھی اس کو آگاہ کر دیا۔ وزیر ان لڑکیوں کے حالات سے آگاہ ہونے کے بعد فوراً اپنے بادشاہ کے پاس گیا
اور اس سے سارا واقعہ بالتفصیل بیان کیا۔ بادشاہ اس واقعے کو سن کر بہت متاثر ہوا اور وزیر کو حکم دیا کہ اگر وہ لڑکیاں اپنی خوشی سے آنا چاہتی ہوں تو ان کو جا کر فوراً لے آؤ۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں اس مرتبہ وزیر مذکورہ مع چند آدمی اور سواریوں کے ان لڑکیوں کے پاس پہنچا۔ ہمراہیوں کو پہاڑ کے دامن میں چھوڑ کر خود پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا اور دریافت کیا کہ اے لڑکیوں، تم ہمارے ساتھ چلو گی؟ لڑکیاں راضی ہو گئیں۔ وزیر نے دونوں کو پہاڑ کے نیچے اتارا اور سواری پر سوار کر کے باعزت اپنے بادشاہ کے پاس لے گیا اور ان سب کو لے کر اپنے دارالسلطنت میں لے آیا۔ معجزان شاہی کے ذریعے پہلے بادشاہ کو اطلاع مل گئی کہ اس کی گمشدگی دختریں یعنی بیٹیاں مع وزیر زادی کے اس کے پڑوسی بادشاہ کے ہاں موجود ہیں۔ اس نے اپنے وزیر اعظم کو مع طائف کے اس بادشاہ کے پاس روانہ کیا اور خط کے ذریعے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہماری لڑکیاں جو تم کو ملی ہیں ان کو ہمارے پاس بھیج دو۔ جب یہ خط بادشاہ کو ملا تو اس نے جواباً تحریر کیا کہ آپ کی بچیاں یہاں بے خیریت ہیں اور میرے پاس آپ کی امانت ہیں۔ البتہ میری خواہش ہے کہ آپ شہزادی کی شادی میرے لڑکے سے اور وزیر زادی کی شادی میرے وزیر اعظم کے لڑکے سے کر کے مجھے شکریہ کا موقع دیتے ہوئے اپنے محبت میں اضافہ کریں۔ چنانچہ بادشاہ نے یہ بات کچھ غور و فکر کے بعد منظور کر لی، لہٰذا دونوں لڑکیاں باعزت و احترام اپنے والدین کے پاس واپس کر دی گئیں۔ اب حسب وعدہ تاریخ مقرر ہوئی اور طرفین یعنی دونوں کی طرف میں سے سامان شادی ہونے لگا۔ آخر کار وہ وقت بھی آ پہنچا جب دونوں لڑکیوں کی شادی مذہبی رسوم کے مطابق کر دی گئی۔ دلہنیں رخصت ہو کر سسرال چلیں اتفاق وقت کے اور سامان جہیز تو بار کر لیا گیا، مگر شادی کو لوٹا جو نہایت قیمتی تھا وہی رہ گیا اور اس کا اس وقت کی رسم کے لحاظ سے ساتھ جانا نہایت ضروری تھا۔ راستے میں شام ہو گئی۔ باراتوں نے رات ہو جانے کی وجہ سے ایک محفوظ جگہ پر قیام کیا۔ اس وقت حسب ضرورت لوٹے کی تلاش ہوئی تو لوٹا نہ ملا۔ معلوم ہوا کہ وہیں چھوٹ گیا ہے۔ وزیر نے ایک خاص سپاہی کو روانہ کیا کہ لوٹا لے آؤ۔ جب سپاہی وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ جہاں محل تھا وہاں اب میدان ہے، نہ تخت ہے، نہ تاج ہے، نہ بادشاہ، نہ فوج، کچھ بھی نہیں، صرف لوٹا میدان میں رکھا ہوا ہے جس کا کوئی نگران بھی نہیں ہے۔ سپاہی نے چاہا کہ لوٹا اٹھا لے لیکن ممکن نہ ہو سکا، اس لیے کہ اس نے جیسے ہی لوٹے کی طرف ہاتھ بڑھایا مان ایک خطرناک کالے سانپ نے لوٹے کے اندر سے فن نکالا اور اس کو کاٹنے کے لیے لپکا۔ سپاہی اچھل کر پیچھے ہٹا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ لوٹا اٹھا لے مگر ممکن نہ ہوا۔ سانپ ہر مرتبہ صد رہا ہوتا تھا، مجبوراً اپنے ملک کی طرف واپس ہوا اور وزیر کے توسل سے سارا واقعہ بادشاہ کے گوش گزار کیا۔ بادشاہ کو یہ سن کر حیرت ہوئی اور کچھ دیر تک غور و فکر میں ڈوبا رہا اور پھر لڑکیوں کے پاس گیا اور بولا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم دونوں جادوگرنیاں ہو یا بد روح جو انسانی شکل میں اختیار کر کے نئے نئے شعبے دکھلا رہی ہو۔ اس وقت تو میں تم دونوں کو قید کرتا ہوں، البتہ کل صبح قتل کر دوں گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ غیظ و غضب میں بھرا ہوا اپنے خیمے میں واپس آیا اور دونوں دلہنیں خیمے میں قید کر دی گئی۔ جب دونوں لڑکیوں نے اپنے کو اس حال میں پایا تو فوراً رنج سے بے تاب ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے گلے مل کر خوب روئیں اور کہنے لگی کہ معلوم نہیں کیا ماجرا ہے کہ کل شادی ہوئی، دلہن بنائی گئی اور آج قید خانے میں قیدی بنی ہیں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ اور اب کل ہمارا چراغ حیات گل کر دیا جائے گا، یعنی ہم مر جائیں گے۔ خداوند کریم ہماری مدد کرے۔
معلوم نہیں کہ ہم لوگوں سے کون سا ایسا گناہ سرد ہوا ہے جس کی پاداش میں ہم کو یہ سزا مل رہی ہے۔ میرے معبود تو معاف کر دے۔ یہ کہہ کر اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ عالم گشی میں دیکھا کہ وہی بی بی جو پہاڑ پر نظر آئی اور بے کمال شفقت فرمایا، لڑکیوں، تم نے پہاڑ پر منت مانی تھی کہ جب ہم اپنے والدین سے ملیں گے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی کہانی سنیں گے۔ تم دونوں اپنے ماں باپ سے ملے مگر کہانی نہ سنی، اس وجہ سے یہ عذاب تم پر نازل ہوا ہے۔ اب بھی غنیمت ہے، اس زندان میں کہانی سنو۔ اللہ تعالیٰ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے طفیل میں تمہاری مشکل کو آسان کر دے گا۔ لڑکیوں نے کہا کہ اس قید خانے میں درم کہاں ہیں جو ہم کہانی کے لیے شیرینی منگائیں اور پھر لائے؟ کون لے کے آئے گا؟ معظمہ نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، تمہارے 2 پٹے کے آنچل میں سے 2 درم تم کو ملیں گے، اور خیمے کی پشت پر سے ایک آدمی جاتا ہوا نظر آئے گا، بازار قریب ہے، وہ شیرینی لا دے گا۔ یہ کہہ کر معظمہ غائب ہوئی۔ لڑکیوں کے ہوش آیا، ایک نے دوسرے سے عالم گشی کا واقعہ بیان کیا، اور پھر شہزادی نے دیکھا کہ اس کے آنچل سے 2 درہم بھی برآمد ہوئے۔ دونوں بہت خوش ہوئیں۔ صبح پشت خیمہ سے ایک سن رسیدہ آدمی کو جاتے دے کر ان کو بلایا اور پھر اپنا مدعا بیان کیا۔ چنانچہ انہوں نے 2 درہم کی شیرینی لا کر ان لڑکیوں کو دے دی۔ پھر دونوں لڑکیوں نے ایک دوسرے سے اسی قید خانے میں کہانی سنی اور پھر دعائیں مانگی۔ اتنے میں شاہی جلاد بھی وہاں آن پہنچا اور دونوں لڑکیوں کو قتل گاہ کی طرف سے لے جانے کے لیے آگے بڑھا کہ دونوں لڑکیوں نے یک زباں ہو کر کہا کہ پہلے ہم کو بادشاہ کے پاس لے چلو کہ ان سے ہم کو کچھ باتیں کرنی ہے۔ چنانچہ لڑکیاں بادشاہ کے سامنے پیش کی گئیں۔ انہوں نے بادشاہ سے مؤدبانہ عرض کیا کہ اس مرتبہ آپ پھر اپنے کسی آدمی کو ہمارے یہاں بھیج کر وہاں کے حالات دریافت کیجیے، اگر اب بھی وہی حالات ہیں تو بے شک ہم کو قتل کرا دیجیے۔ بادشاہ نے لڑکیوں کی یہ بات منظور کر لی اور اسی سپاہی کو جو نہایت ہی سچا تھا لڑکیوں کے باپ کے یہاں بھیجا کہ جا کر دریافت حال کرے۔ چنانچہ اس نے وہاں جا کر دیکھا کہ محل شاہی اور تخت و تاج سب بے دستور موجود ہے۔ وہ بے حد حیرت زدہ ہوا اور سارا واقعہ آخر اس نے اپنے بادشاہ سے سنایا۔ بادشاہ اسی وقت لڑکیوں کے پاس گیا اور پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں بہت زیادہ حیرت میں پڑ گیا ہوں، چاہتا ہوں کہ تم لوگ میرے اس استجاج کو دور کرو، یعنی وہم کو دور کرو۔ لہذا بادشاہ کا ایمان پا کر لڑکیوں نے اپنی تمام حقیقت پہاڑ پر پہنچنے پر یعنی تمام حقیقت انہیں بتا دی۔ اپنے بے ہوش ہونے کی حقیقت، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی حقیقت، کہانی کی حقیقت، سننے کی منت ماننے اور اپنے ماں باپ سے ملنے پر منت کو فراموش کر دینے اور اس کو پورا نہ کرنے کی ساری داستان مفصل کہہ سنائی، اور پھر کہا کہ اب جب کہ ہم نے وہ کہانی سن لی تو وہ عطاب الہی جو ہم پر نازل ہوا تھا اب ختم ہو گیا ہے اور ہم مطمئن ہو گئی ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے یقین کر لیا اور اسی وقت لڑکیوں کو رہا کر کے اس کی عزت و احترام کو اسی طرح بحال کرتے ہوئے ہنسی خوشی اپنے وطن کی راہ لی۔ یہ کہانی سنارن سے کہہ کر وہ معظمہ روپوش ہو گئی۔ سنارن اپنے گھر واپس آئی۔ جس طرح سنارن کی مراد خداوند عالم نے بے طفیل جناب سیدہ پوری کی، اسی طرح رب العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں جملہ سننے والوں کی دلی مرادیں بلائیں دور فرمائے اور دلی مرادیں جو بھی ہیں وہ پوری عنایت فرمائے، آمین۔ کہانی ختم ہو گئی۔ اب آپ کو صرف یہ بتانا باقی رہ گیا کہ کہانی ختم ہونے کے بعد اور شیرینی تقسیم ہونے سے پہلے زیارت جناب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا
پڑھنا ضروری ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔